آج کی ایپیسوڈ اور زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ جہنم کے بارے میں سنیں۔ پل صراط کیا ہے، کتنا لمبا ہے، جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا، جہنم ہے کہاں پر۔ There are 7 bridge of hell and پل صراط is above all of them۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے کہ ابھی چمکا اور غائب ہو گیا۔ ہر کوئی اللہ کریم کے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو 7 زمینوں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور انہیں ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گی۔ اللہ اکبر۔ مجھے خود بیان کرتے ہوئے کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو جہنم ہوگی کیسی؟ اللہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ویب سیریز ہے قیامت کے بعد، ایک بار پھر ہم موجود ہیں اور آج کی ایپیسوڈ اور زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پل صراط یہ ایک ایسا برج ہے جس سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ امیزنگ برج ہے، جب بھی سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جہنم کے بارے میں بھی سنیں گے کہ پل صراط کیا ہے، کتنا لمبا ہے، اس پل سے لوگوں کے گزرنے کی فیلنگز کیا ہوں گی، کیفیات کیا ہوں گی، جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا، جہنم ہے کہاں پر، اس کے طبقات کتنے ہیں، جہنم کے عذابات کیسے ہیں، اور وہ عذاب کن پر ہوں گے اور کتنی مدت تک ہوں گے، بہت کچھ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم پل صراط کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ویورز، پل صراط ایک پل ہے۔ بڑے برج آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پل ہیں اور دنیا میں انجینئرنگ کا اسے شاہکار کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک ایسا پل ہے جو اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوگا، جس کو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہنم کے 7 پل ہیں۔ There are 7 bridge of hell and پل صراط is above all of them، یعنی ان سب کے اوپر جو ہے وہ پل صراط ہوگا۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا پل نہیں ہے، اس کی باریکی یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور پھر تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہوگا۔ This is only the way to enter in paradise۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت اور پھر دوسری امتیں گزریں گی، اور اپنے اپنے مختلف اعمال کے مطابق لوگ پل صراط سے مختلف کیفیتوں میں مختلف اسٹائل سے گزریں گے۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے کہ ابھی چمکا اور غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے۔ یہاں تک تو نیک لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایزی ٹریول کرنے والوں کی بات ہو گئی، مگر کچھ ایسے ہوں گے جو سورین پر گھسٹتے ہوئے، یعنی اپنی باڈی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا، اور پل صراط کی دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے یعنی ہک لٹکے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ ہک اسے پکڑ لیں گے۔ اب بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو یہ جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط کے کناروں سے لوگ یوں گر رہے ہوں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے جسے چاہے گا نجات عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتوں، انبیاء کرام اور شہدائے عظام کو شفاعت کی اجازت ملے گی، چنانچہ سب یہ باری باری شفاعت کریں گے اور لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس پل پر سب سے زیادہ تیز رفتار لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ اس پل پر سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ اچھا، یہ پل ہے کتنا لمبا، اس کا اسپین کتنا ہے، اور یہ کس قدر یعنی کتنے کلومیٹرز اگر ہم پوچھیں، نارملی لوگ کہتے ہیں بہت لمبا پل بنا دیا، فلاں کنٹری نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس پل کی مسافت یعنی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 ایئرز تک اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے وہ جتنا ڈسٹنس طے کر لے گا اتنا لمبا یہ پل ہے۔ لیکن اس کو بنایا کس طرح گیا کہ 5,000 ایئرز کی جو اس کی جتنی لمبائی بنتی ہے وہ چڑھائی کی ہے، یعنی اس کو اوپر کی طرف چڑھنا ہوگا۔ 5,000 سال سیدھا چلنا ہے اور 5,000 سال کے برابر اس کے اترنے کی راہ ہے، اور اس سے وہی پار کر سکے گا جو خوف الہی کی وجہ سے کمزور اور نڈھال ہو چکا ہوگا۔ پیارے ویورز، پل صراط پر لوگوں کا جنب غفیر ہوگا، بڑا کراؤڈ ہوگا۔ ذرا غور کرنا، ہر کسی نے گزرنا ہے، لیکن وہاں پر امت محمدیہ کو الگ سے ایک آئیڈینٹی دی جائے گی۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت پل صراط پر چڑھے گی تو اس کی نشانی لا الہ الا انت ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہا کریں. اور یہ بھی آیا کہ پل صراط پر مومنین کا شعار یہ ہوگا کہ رب سلم سلم، یعنی اے رب سلامتی سے گزار، سلامتی سے پار لگا. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عرض گزار ہوں گے اے ہمارے رب کہ تو نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم اس پر سے گزر چکے، اس حال میں کہ وہ بجھی ہوئی تھی. تو اہل ایمان اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں گویا جہنم کی گرمی بھی نہیں لگے گی اور انشاءاللہ اس تکلیف سے بھی وہ بچ جائیں گے. ناظرین، پل صراط پر سے گزرتے وقت اس دن ایک ایسی ہستی ہوگی، ایک ایسی مبارک، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ جب ان کے گزرنے کا وقت آئے گا تو تمام اہل محشر کو کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لی جائے. آپ جاننا چاہیں گے وہ ہستی کون ہوں گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنس کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائے. جی ہاں، یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ ہمارے پیارے آقا کی پیاری لاڈلی جو بیٹی ہے نا، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. اگین ویری بیوٹیفل میسج کہ خاتون جنت تو ان کے پردے کا اہتمام یہ ہوگا کہ محشر کے دن بھی نگاہیں جھکائی جائیں گی. اب یہاں ہماری ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے جو دنیا میں بے پردہ گھومتی ہیں، اللہ کرے اس سے سبق حاصل کریں. ویورز، ہم آپ کو کچھ ایسے اعمال بتاتے ہیں جو کرنے والوں کو اللہ پاک پل صراط پر اپنی رحمت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. جو کسی ایسے کمزور شخص کی حاجت حاکم تک یا حکمران تک پہنچائے جو خود اپنی حاجت حکمران تک نہیں پہنچا سکتا، طاقت نہیں رکھتا، تو بروز قیامت اللہ کریم اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، ان کے لیے جائز سفارش کرنی چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن آج ایسا حال ہے نہیں. پل صراط پر ثابت قدمی چاہیے تو ایسے کمزور لوگوں کی ہیلپ کیا کریں. اس کے برعکس اگر کوئی ناجائز سفارش کرتا ہے، سفارش کے ذریعے کسی نااہل کو جاب دلوا دیتا ہے جس میں کسی حقدار کا حق چھینا جا رہا ہو، تو اس کا وبال اور عذاب بھی پھر اس سفارش کرنے والے کو ملے گا. اللہ کریم ہمیں ناجائز سفارش کرنے کی، کسی کا حق مارنے والے کاموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو میری سنتیں سکھاؤ، اگرچہ انہیں ناگوار گزرے، اور اگر تمہیں پسند ہو کہ پلک جھپکنے جتنا بھی پل صراط پر نہ ٹھہرنا پڑے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو دین الہی میں اپنی رائے سے کچھ نہ کہو. تو سنتیں سکھانے والے بھی خوش نصیب ہیں. اور پھر اپنی طرف سے دین میں ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے. ڈیئر ویورز، بروز قیامت اس دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ پاک کا حق ادا کیا ہوگا. اس کا مال اس کے سامنے ہوگا، اور پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ ڈگمگائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا چلتا جا کہ تو نے میرے متعلق اللہ کریم کا حق ادا کر دیا تھا. پھر اس دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں حقوق اللہ ادا نہیں کیے ہوں گے، اس کا مال اس کے کاندھوں کے درمیان ہوگا. پل صراط پر چلتے ہوئے جب بھی وہ ڈگمگائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا تیری خرابی، تو نے میرے متعلق رب کریم کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا. وہ اسی حال پر رہے گا یہاں تک کہ ہلاکت و موت کو پکارنے نہ لگے. اب غور کیجئے، مال بھی ہوگا اور مال پل صراط پر مددگار بھی بن جائے گا، مگر وہ کب؟ جب اس مال کا حق ادا کیا ہوگا. اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کا حق ادا کرے. پہلے تو حلال کمائیں، حلال خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ، اگر آپ زمیندار ہیں اور آپ کے پاس زمین ہے، فصلیں ہیں، تو عشر ادا کریں. جو واجب چیزیں وہ پوری کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر یہ مال انشاءاللہ برکت والا ہو جائے گا. لیکن اگر مال بھی ہو، اللہ کا حق بھی ادا نہ کیا ہو، تو یہی مال پل صراط پر ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. ناظرین، جس نے کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچایا ہوگا تو اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو بچانے والے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا ہوگا تو اللہ کریم الزام لگانے والے کو پل صراط پر اس وقت تک اسے سٹاپ کیا جائے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے. آج تو منٹ نہیں لگتی الزام لگانے میں. کسی سے سنا، فوراً کہہ دیا اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ سوچا ہوگا، نہ اس سے کنفرم کیا، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، بس سوشل میڈیا پہ بعض اوقات کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے. غور کیجئے، جھوٹا الزام لگانا قیامت کے دن ہمارا بنے گا کیا اگر پل صراط پر روک لیا گیا؟ اگر کسی نے بتایا بھی کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو ہم پر تو ضروری نہیں کہ اس بات کو آگے پہنچائے اور ہم بھی الزام لگا دیں. ہمیں کیا معلوم وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. پل صراط پر سے جو لوگ کامیابی کے ساتھ نہیں گزر پائیں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے. اب آئیے سنتے ہیں جہنم کیسی ہوگی.
الامان والفیز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ ایک ایسی سزا ہے، ایک ایسی پنشمنٹ ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں تو سمجھ یہ آتی کہ کون برداشت کر سکے گا۔ میں صرف چند روایتوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک تمام لوگوں کو ایک مٹی یعنی نئی زمین میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہوں گے اور صفے بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا جہنم کو حاضر کرو۔ وہ جہنم کو اس حال میں لائیں گے کہ اسے 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے کہ اچانک اس کی لگامیں چھوٹ جائیں گی اور جہنم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر فرشتے دوبارہ اسے نہ پکڑے تو وہ میدان محشر میں موجود افراد کو جلا دے، مگر فرشتے اسے پکڑیں گے۔ وہ چیخ رہی ہوگی کہ مجھے میرے اہل دیے جائیں، مجھے میرے اہل دیے جائیں، یعنی میرے اندر رہنے والے لوگ دیے جائیں۔ جب جہنم مخلوق سے 100 سال کی مسافت پر ہوگی، 100 ایئرز کی مسافت پر دور ہوگی، تو وہ ایک چنگھاڑ مارے گی، ایک بڑے ساؤنڈ کے ساتھ وہ چیخ ہوگی، مگر وہ کیسی ہوگی؟ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جہنم دوسری بار چنگاڑے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی گھٹنوں کے بل زمین پر آ جائیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ چنگاڑے گی تو دل حلق تک آ جائیں گے، عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ بس ہر آدمی اپنے عمل سے گھبرایا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے تو نے مجھے جو خلت عطا فرمائی یعنی اپنا خلیل بنایا، اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے فقط اپنی ہی ذات کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ عرض کریں گے تو نے مجھے جو مناجات یعنی کلام کرنے کا شرف بخشا، اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے فقط اپنے لیے امان کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ تو نے مجھے جو عزت بخشی اسی کا واسطہ میں تجھ سے صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، اور میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ انبیاء کی یہ کیفیت ہوگی، بلکہ سبحان اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہوگی کہ ایسی کیفیت میں بھی نبی پاک کی زبان پر یہ ندا ہوگی، امتی امتی، میری امت میری امت۔ اے اللہ میں آج اپنی جان کا سوال نہیں کرتا۔ نبی پاک وہاں بھی ہمیں یاد فرمائیں گے۔ ڈیئر ویورز، یہ بات اسلامی عقائد میں سے ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی شفاعت اور ان کی سفارش سے تو جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے۔ پھر اس روایت میں ان کا جہنم سے سلامتی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس دن اللہ پاک کے جلال اور اس کی صفت قہاریت اور جباریت کے اظہار کی وجہ سے ہوگا کہ اس وقت عالم ایسا ہوگا کہ ہر کوئی اللہ کریم کے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ ابھی ہم نے جہنم کے محشر میں آنے کا تذکرہ سنا ہے، اب جہنم کے حوالے سے اور کچھ انوکھی باتیں جان لیجئے۔ ویورز، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ پاک کے جلال و قہر کا مظہر ہے، جہاں اس کا جلال نظر آتا ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جہنم اللہ پاک کے غضب اور اس کے قہر کا ایک ادنا چھوٹا سا حصہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو جہنم کے اوصاف اور عذابات بتائے گئے ہیں، میں چند ان میں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ کرے کہ ہم برے اعمال سے بچیں اور کسی صورت بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے جہنم سے بچا لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ تو جہنم سے پناہ مانگتے رہا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ بڑی پیاری دعا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، مانگتے رہا کریں، وہ بڑا کریم ہے۔ اب جہنم کہاں ہے؟ دس از اے بگ کوسچن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت سب سے بلند 7ویں آسمان میں ہے اور دوزخ سب سے نیچے 7ویں زمین میں ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سمندر کو پھٹنے کا حکم ہوگا، چنانچہ جہنم ظاہر ہو جائے گی کیونکہ سمندر جہنم کا پردہ ہے۔ پھر جہنم میں سے آگ نکلے گی، جب وہ آگ جہنم کے کنارے رکھے اس سمندر تک پہنچے گی جو تمام سمندروں کا سمندر ہے، تو اسے پلک جھپکنے سے پہلے خشک کر دے گی۔ یہ سمندر 7 زمینوں اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، یعنی وہ اس کو جس نے چھپائے ہوئے ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو 7 زمینوں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور انہیں ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گی۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 گریڈز ہیں۔ ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا طبقہ حطمہ، چوتھا طبقہ سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جہیم، اور 7واں جو سب سے لویسٹ ہے ہاویہ،
دوزخ کے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے، دیگر کے مقابلے میں اس کا عذاب سب سے کم ہے۔ یہ دروازہ اس امت کے گناہ گاروں کے لیے خاص ہے۔ اس کو جہنم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ مردوں اور عورتوں کے چہرے کی طرف رخ کرے گا اور ان کا گوشت کھا لے گا، جبکہ دوزخ کا آخری دروازہ حاویہ ہے اور یہ سب سے زیادہ گہرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حامیم والی 7 صورتیں ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ فرمایا ہر حامیم والی صورت قیامت کے روز آئے گی اور ان دروازوں میں سے ایک ایک دروازے پر کھڑی ہو جائے گی، عرض کرے گی اے اللہ کریم، جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میری تلاوت کرتا تھا، وہ اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ قرآن ایسی کمال کی چیز ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرے، سورہ حامیم کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ ہاؤ ڈیپ از ہیل؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اس دوران ہم نے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ کریم اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ پتھر تھا جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اتنی ڈیپتھ ہے۔ جہنم بڑی کتنی ہے، پھیلی ہوئی کتنی ہوگی؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک جہنمی شخص کے کان کی لو سے اس کے کاندھے تک کا جو فاصلہ ہوگا، یعنی جہنمی کے جسم بھی اتنے بڑے کر دیے جائیں گے، 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ جہنم میں خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی۔ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 اشدہے ہیں، اور ہر اشدہے کے جبڑے میں 70,000 بچھو ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے ارشاد فرمایا جبریل مجھے جہنم اور اس کے حالات بتاؤ، ٹیل می اباؤٹ ہیل۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کریم نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکائے جانے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی۔ یاد رکھیے ناظرین، ہماری دنیا کی آگ ریڈ ہوتی ہے نا، اتنی آگ جلائی گئی 1000 سال تک کہ وہ وائٹ ہو گئی۔ پھر حکم دیا گیا تو اسے 1000 ایئرز مزید بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ یعنی ریڈ ہو گئی۔ پھر اگین 1000 ایئرز بھڑکانے کا حکم دیا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی آگ بالکل بلیک ہے، نہ اس کے شرارے چمکتے ہیں نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی، نڈل کا جو ہول ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بھی کھول دیا جائے تو زمین میں موجود ساری مخلوق اس کی گرمی سے مر جائے۔ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، جس کے بارے میں اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا، اسے اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور سب سے نچلی زمین پر پہنچ کر ہی قرار پائے۔ اللہ اکبر، امیجن نہیں کیا جا سکتا عذاب کیسا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میں نہیں ہنسا ہوں۔ ڈیئر ویورز، جہنم میں جتنے لوگ ہوں گے جہنم ان کے لیے اذیت کا سبب ہوگی، انہیں تکلیف اور عذابات دیے جا رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے خود جہنم کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی ہاں، فلق نامی جہنم کا ایک کنواں ہے، جب جہنم کو بھڑکانا ہوتا ہے تو اسے بھڑکایا جاتا ہے، اور جہنم کو اس سے اتنی اذیت ہوتی ہے جتنی انسان کو جہنم سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ دنیا میں آج کیسی کیسی فائر آ گئی ہے۔ اب تو پورے اسٹیل پگھل جاتے ہیں، اسٹیل مل یا بڑی بڑی ملوں میں جاتے ہیں، معلومات کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے 1000 سینٹی گریڈ تک گرمی ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا والکینو پھٹتے ہیں، آتش فشاں، تو ہزاروں سینٹی گریڈ اس کی سنا گرمی ہوتی ہے، اور پورے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ عجیب و غریب موسم ہو جاتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک آگ جہنم کی آگ ہے۔ اگر اسے سمندر میں 2 مرتبہ غوطہ نہ دیا جاتا تو تم اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جو دنیا کی آگ ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا پا رہے نا۔ خدا کی قسم یہی آگ عذاب کے لیے کافی ہے، مگر یہ اللہ پاک سے دعا مانگتی ہے کہ اسے کبھی بھی جہنم میں دوبارہ نہ لوٹایا جائے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں جسے سب سے پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس اس کو اپنی بھووں پر رکھے گا، اسے اپنے پیچھے گھسیٹے گا، اور اس کی اولاد اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اس وقت ابلیس پکارے گا ہائے موت، اس کی اولاد بھی اپنی موت کو پکارے گی، حتیٰ کہ وہ سب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو ابلیس کہے گا ہائے میری موت، اس کی اولاد بھی کہے گی ہائے ہماری موت۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ جہنمیوں پر
ایک اور عذاب کیا ہوگا کہ بھوک مسلط کر دی جائے گی. تو یہ بھوک ان سارے عذابوں جتنی ہوگی جن میں وہ پہلے سے تھے، وہ فریاد کریں گے تو اب انہیں کھانا کیا دیا جائے گا؟ دری میں سے کھانا دے کر ان کی فریاد رسی کی جائے گی. اور دری کیا ہے؟ عرب کی ایک قسم کی خاردار زہریلی گھاس جو جانور کے پیٹ میں آگ سی لگا دیتی ہے، نہایت بد مزہ اور سخت نقصان دہ ہوتی ہے. وہ دری نہ تو انہیں موٹا کرے گی نہ بھوک دور کرے گی. وہ پھر کھانا مانگیں گے تو انہیں گلے میں پھنستا ہوا کھانا دیا جائے گا. انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں کھانا پھنستا تھا تو پانی پی کر اتار لیتے تھے نا. سو دے ول آسک واٹر، وہ پھر پانی مانگیں گے تو لوہے کی بالٹیوں میں کھولتا پانی ان کی طرف بڑھایا جائے گا. جب یہ برتن چہروں کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چہرے بھون دے گا، اور جب پانی ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا تو پیٹ کے اندر کا سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گا. وہ آپس میں کہیں گے جہنم کے داروغوں کو پکارو. چنانچہ پھر خود ہی جہنم کے داروغوں کو پکار کر کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو، بس ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں کمی کر دے. داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہیں لائے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ داروغہ کہیں گے تو پکارتے رہو، اور کافروں کی پکارے ہیں ہی برباد. پھر جہنمی کہیں گے جہنم کے نگران فرشتے مالک کو پکارو. چنانچہ حضرت مالک کو پکار کر کہیں گے اے مالک اب تو ہمارا رب ہمارا فیصلہ کر ہی دے. کہ جہنمیوں کی پکار اور سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہوگا. 1000 سال بعد حضرت مالک فرمائیں گے تم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اللہ اکبر. مجھے خود بیان کرتے ہوئے کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو جہنم ہوگی کیسی؟ اللہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے جہنم میں داخل نہ فرمائے. جسم کے جتنے زیادہ حصے پر چوٹ آئی ہو تکلیف کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے نا. تو جہنمی شخص کا ڈیل ڈول، اس کا جو باڈی سائز ہے وہ آگ کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک داڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. جہنمی میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا کہ اس کے آگ کے فائر کے شوز پہنا دیے جائیں گے، اور اسی کے جو لیس ہوں گے، تسمے ہوں گے، وہ بھی آگ کے ہوں گے. اب وہ پہنانے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہنڈیا کی طرح، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے. حالانکہ یہ سب سے لوئسٹ عذاب ہوگا. سب سے سخت ترین عذاب جسے حاصل ہوگا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سخت ترین عذاب اسے ہوگا جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو گالی دی ہوگی، پھر جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ہوگی، پھر جس نے مسلمانوں کو گالی دی ہوگی، جس نے دنیا میں غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہوگا. اب غور کیجیے کہ جو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ویورز، ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ہر اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر آخر کار الٹیمیٹلی جنت میں جائے گا. یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہاں، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہیں آ پائے گا. جہنم کے 2 دروازے ہیں، ایک کا نام جوانیہ اور دوسرے کا نام برانیہ ہے. جوانیہ دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا، جبکہ برانیہ دروازے میں اللہ پاک ان گناہ گار مسلمانوں کو جو جہنم لازم کرنے والے اعمال کرتے تھے جسے چاہے گا عذاب دے گا. پھر اللہ کریم فرشتوں، رسولوں، انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنے نیک بندوں میں سے جسے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا. وہ لوگ شفاعت کریں گے تو گناہ گار اس حال میں نکلیں گے کہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے. انہیں جنت کی حیوان نامی نہر کے کنارے ڈال دیا جائے گا، ان پر اس کا پانی چھڑکا جائے گا. وہ اس طرح پروان چڑھیں گے جیسے سیلاب زدہ زمین میں دانہ اگتا ہے. جب ان کے جسم مکمل درست ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا نہر میں داخل ہو جاؤ. وہ نہر میں داخل ہو کر غسل کریں گے، اس پانی کو پئیں گے، باہر نکلیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب جنت میں داخل ہو جاؤ. ویورز، اب اپنے ایپیسوڈ کو میں اینڈ کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن موت کو چت کبرے مینڈے کی شکل میں لا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا اے جنتیوں. وہ ڈرتے کانپتے جھانکیں گے کہ کہیں جنت سے نکال نہ دیے جائیں. پوچھا جائے گا کیا اسے پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہاں یہ تو موت ہے. پھر پکارا جائے گا اے جہنمیوں. وہ خوشی خوشی جھانکیں گے کہ شاید انہیں جہنم سے نکال لیا جائے. پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر اس کے بعد اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا، اسے پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا. پھر دونوں فریقوں جنتیوں جہنمیوں سے کہا جائے گا جو ٹھکانہ تم نے پا لیا اب یہیں ہمیشگی ہے، اس میں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. جنتی تو کتنے خوش ہوں گے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہنا ہے، مگر جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ ویورز پلیز، زندگی ایسی گزارنی ہے اللہ راضی رہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے.